ایرا میں جانا پڑے گا اینڈ فار دیٹ میٹر 26th امینڈمنٹ کو ہمیں سسپینڈ کرنا پڑے گا پہلے. دیکھیں ورنہ یہ پرووائزو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. سو موٹو پاور اگر سپریم کورٹ کے پاس اگر ہے تو سپریم کورٹ ہے تو پاور ہے. بات سن لیجیے نا, آپ نے انڈیا کا ذکر کیا تو آگے بھی تو بات سن لیجیے نا. وہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے جی ہے, مگر وہاں پہ بھی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کیس ہے وہ ریگولر میں نہیں جاتا. جی ٹھیک ہے. تو پھر یہاں بھی یہی ہوا ہے نا. آپ نے تو کل اپنے اوپننگ آرگیومنٹ میں یہ فرما دیا تھا کہ یہ 24 کے 24 ججوں کو سننا چاہیے. تو یہ تو آپ کا آرگیومنٹ یو ہیو نوٹڈ دیٹ یو ہیو آسکڈ. میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں, میں وہ بھی نہیں مان رہا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ ڈسپائٹ 191A the power of the Supreme Courts are not barred in 105 باوجود اس کے کہ 191 ہے, کمپلیٹ بار نہیں ہے. کچھ پاورز دی گئی ہیں بینچ کو, نئے بینچ کو, مگر سپریم کورٹ has not been denuded of its powers. میں یہ کر رہا ہوں, ورنہ یہ پرووائزو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. سو موٹو پاور اگر سپریم کورٹ کے پاس اگر ہے تو سپریم کورٹ ہے تو پاور ہے. اچھا لرنڈ کاؤنسل, ایک کویسچن ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے, 191A آ چکا ہے اور اس کے نیچے کانسٹیٹیوشنل بینچز بن گئے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں. اینڈ ناؤ یو آر سیئنگ کہ دیر شوڈ بی اے فل بینچ. تو کیا اس کے لیے ایرا میں جانا پڑے گا اینڈ فار دیٹ میٹر 26th امینڈمنٹ کو ہمیں سسپینڈ کرنا پڑے گا پہلے. دیکھیں سپریم کورٹ کبھی بھی ڈینیوڈ نہیں ہوئی آف اٹس انہیرنٹ پاور. اگر کوئی ایشو آ بھی جائے, آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں, اگر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ فل بینچ کو ریفر کرنا ہے تو چیف جسٹس کے تھرو کمیٹی کے پاس جا سکتا ہے, کمیٹی کے پاس ریفر کیا جا سکتا ہے. اس کو کس طرح بائی پاس کریں گے 191A کو؟ 191A has to be read with the whole constitution. میری گزارش یہ کہ بہت سی ججمنٹس میں آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن اسٹینڈ الون نہیں ہوتی. اس پہ تو بائیفرکیٹ کر دیا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز شیل بی ہرڈ بائی دی باوجود اس کے, میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے, باوجود اس کے یو آر اسٹل اے بینچ آف دا سپریم کورٹ, یو آر ناٹ سیپریٹ فرام دا سپریم کورٹ. ابھی میں آپ کو 187 کے حوالے سے بھی بہت سی پرابلمز ہو جائیں گی اگر ہم ٹریٹ کریں کہ یہ 184(3) کو تو پڑھ رہے ہیں, تو what would be the harmonious interpretation if you will read? That will be great loss in the interest. No, it is available. Article 187, the powers of the Article 187 have not been given up. These powers can also exercised by the constitutional bench because these are the powers. So if we will hear any case or we are hearing any case and we think that there is a possibility and there is some need of complete justice, we can also exercise power under Article 187. Because 187 mentions power of the Supreme Court, not of any bench. ابھی تو کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی تو سپریم کورٹ میں بنی ہے نا. کرنے لگا تھا نا, جسے آپ نے کہا کہ میں ریپلائی کرتا ہوں. دیکھیے یہ پاورز آف دی بینچ کا کوشچن نہیں ہے. یہاں جو آپ اپلائی کر رہے ہیں کہ وہاں شریعت ایپلیٹ بینچ بنا اور 187 کی روشنی میں اس کو کمپلیٹ پاورز ہیں آف دی سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, اب اپلائی کریں موجودہ صورتحال پہ. وی ہیو جورسڈکشن. 191 doesn't mention 187 at all. Question سن لیجئے. اب you say that the judges who are not part of the constitutional benches may be included in this bench by this bench which is a constitutional bench. یہ question ہے یہاں کہ how we can confer jurisdiction on the judges who are not part of this constitutional bench. Sir, because basically you are, as Sheikh Sahab said, wearing two hats. I will say you are holding two positions. You are holding first position under Article 176. You are a Supreme Court. And your second position which you are holding is Article 191A. Your position in 191 does not exclude your position in 176A. یہی تو میں سبمٹ کر رہا ہوں سر. Remain the Supreme Court. 191A کے اوپننگ ورڈز ہی آپ پڑھ لیجئے تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے ہٹ کے کوئی چیز بن گئی ہے. اس میں تو پہلی ورڈ یہ لکھا ہوا ہے, there shall be constitutional benches of the Supreme Court. اسی لیے سر اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ excluded from the Supreme Court ambit.
اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ از ناٹ بارڈ اور the other benches of the Supreme Court are not completely barred to use their power under Article 184. اسی لیے میں نے کہا Regular bench and constitutional bench both are two branches of one tree. Two branches of one tree. ٹھیک ہے, ڈسٹریبیوشن آف ورک کو انہوں نے کر دیا ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ایک جورسڈکشن دے دیا, ریگولر بینچ کو ایک جورسڈکشن دے دیا. نوبڈی سیئنگ کہ اٹ از ناٹ سپریم کورٹ, اٹ از ابو دی سپریم کورٹ اور اٹ از بلو دی سپریم کورٹ. دس از دی سپریم کورٹ, کانسٹیٹیوشنل بینچ آف دی سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 191A. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سر کہ جو سپریم کورٹ کی پاورز ہیں انڈر آرٹیکل 184 وہ کمپلیٹلی بار نہیں ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو پرووائزو بھی مینشن کیا, وہ پرووائزو بھی ڈرافٹ مین ادھر رکھ سکتا ہے. اب میں بار بار ڈرافٹ مین کہتا ہوں, یہاں کسی نے کہا آپ ڈرافٹ مین کہتے ہیں, لیجسلیچر کیوں نہیں کہتے؟ تو میں نے کہا لیجسلیچر کو تو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے, ڈرافٹ مین نے ہی سارا کام کیا. آپ دیکھیں جو آپ کی بات میں سمجھاؤں, آپ یہ بتانے کی کوشش کریں شاید, if I'm wrong correct me, کہ پہلے سپریم کورٹ ہوتی تھی, سپریم کورٹ کے مختلف بینچز ہوتے تھے, سب کو اختیار تھا 184(3) کا, یا سپریم کورٹ کولیکٹیولی بیٹھ کے یا بینچز کے ذریعے. اب آپ کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹ ایسے ہوا کہ یا تو سپریم کورٹ ساری بیٹھے گی تو سپریم کورٹ ہوگی, ان کے پاور سٹل انٹیکٹ ہے, اور بینچز کے پاور محدود کے, ہر بینچ نہیں سن سکے گا, مخصوص بینچز, اگر بینچ میں سنا جائے گا تو مخصوص بینچز سنیں گے, اور اگر کولیکٹیو نہیں سنا جائے گا تو ساری سپریم کورٹ کو سٹل آپ کہتے ہیں پاور موجود ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ سب کے سب بیٹھ جائیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ایکسکلوسیو پاور ہے ٹو دس آنر بینچ وہ لسٹ دی ہوئی ہے کلاس 5 میں. 3 should be read with clause 5 of article 191. یہ جنرل کیسز میں یہ کیا گیا ہے کہ یہ کیسز اس قسم کے بینچ سنے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمپلیٹ بار ہے آن دا سپریم کورٹ. سر فار ایگزامپل میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کی تھی سر, کانسٹیٹیوشنل بینچ صرف انڈیا میں ہے, باقی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, اور انڈیا میں کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے لائک ادر بینچز ہے, اور وہ چیف جسٹس ان کو وہاں اسی لیے کوئی ایشو مگر وہاں بھی جو کیس اور میں آپ سے ایک اور عرض کروں, میں سر ایک آپ سے اور عرض کروں, اگر آپ میری تجویز کو مانیں. نہیں, پہلے آپ بات سن لیجیے نا, آپ نے انڈیا کا ذکر کیا تو آگے بھی تو بات سن لیجیے نا. وہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, جی ہے, اگر وہاں پہ بھی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کیس ہے وہ ریگولر میں نہیں جاتا. جی ٹھیک ہے, تو پھر یہاں بھی یہی ہوا ہے نا. اس لیے وہ کمپلیٹ بار نہیں ہے, چیف جسٹس کی اس میں ڈسکریشن ہے کہ وہ بینچ وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر کرنا ہی ہے تو وہ سسٹم یہاں کر لیں. میں آپ کو ایک اور تجویز دیتا ہوں سر, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہ جو بینچ چیف جسٹس اس لیے بناتے ہیں کہ ہی از دی ماسٹر آف روسٹر. ٹھیک ہے, ان کے ججمنٹس میں ہے کہ چیف جسٹس ہیز دی پرائمیسی, ہی از دی ماسٹر آف روسٹر. آپ کے یہاں لا بن گیا, کمیٹیاں بن گئیں دو, اب وہ جو کام چیف جسٹس صاحب کرتے تھے ایز اے ماسٹر آف روسٹر, ناؤ اٹ از بینگ پرفارمڈ بائی دی کمیٹی فار دی ریگولر بینچز اینڈ فار دی کانسٹیٹیوشنل بینچز. بالکل ٹھیک ہے. میں سر جب مین کیس پہ آؤں گا تو 224 کے میں نے کیس لا, میں نے اپنی اس بک میں بھی لگائے ہیں جو ایڈیشنل ڈاکومنٹس والے, کہ اس سال کے جتنے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے 5 سے 9 تک ججز, اور کیا کیا کیس انہوں نے فیصلے کیے. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, میں نے سر یہ کئی اینگل سے پڑھا ہے, یہ امپیونڈ جو امینڈمنٹ ہے, اس کی کئی امینڈمنٹ سے آپ کانسٹیٹیوشن بینچ کو نکال کے کانسٹیٹیوشن کورٹ سمجھ لیں, اور اگر آپ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے طور پر بڑھیں تو کئی چیزیں جو میں یہاں عرض کر رہا ہوں ویسے یہ ریلیونٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ بن تو رہی تھی کورٹ. ویسے آپ مشورہ اچھا دے رہے ہیں جی, آپ مشورہ دے رہے ہیں میرے خیال کے کورٹ کے. ہاں جی, کیونکہ وہ بن تو رہی تھی کورٹ, بن گیا بینچ, اس لیے دیکھیں آپ اگر اس کو دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں, اب بات چل رہی ہے, ظاہر بحث اتنے عرصے سے ہو رہی ہے. 184 میں سپریم کورٹ کے پاور سٹل انٹیکٹ, آپ قول آپ کے کہنا, آپ پڑھ لیں 184 شروع سے پڑھ لیں, اور 191 میں بینچز کو بھی وہی اختیار دیے جو سپریم کورٹ کے 184 میں ہیں. تو دو کیوں ہے؟ ورنہ تو یہ چیز کہ 184 میں ہی امینڈمنٹ کر دی جاتی, یہاں سے سپریم کورٹ کا نام نکال کے یہاں پہ بینچ کا نام. میں پہلے کنفیوژن
कोर्ट की जगह क्योंकि बेंच डाल दिए गए, ڈالا نہیں گیا, علیحدہ سے ایڈ کیا گیا ہے. चले دونوں موجود ہمارے ہیں, لیے تو دونوں یہ ہے موجود what ہیں. the constitution today says. ہم تو اس کے پابند ہیں, کورٹ ہوتی ہے جو بھی ہوتی پھر اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, بظاہر جو پیپر نیوز باقی چیزیں بہت ساری, جی these are the facts, but what is in the book, I move we are not forward. by that. No, sir, I refer to Article 186 of the Constitution says, if at any time, ایک منٹ, 186 Article 186, sir. Well, let's say Constitution کا Article 186. advisory jurisdiction. If at any time the President considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he consider of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. اب سر 191 A-C پہ آ جائیں. Clause 3C says, the Constitution bench shall exercise best advisory jurisdiction of the Supreme Court under Article 186. ٹھیک ہے, وہ ایڈوائزری بھی ادھر دے دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو. اس کو وہاں پہ اب پریزیڈنٹ جو ہے سر وہ ریفر کرے گا ٹو دا سپریم کورٹ, ناٹ ٹو دا بینچ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے کہا نا کہ ہریڈلی اور فار ریزنس ہوا تو کئی جگہ پہ کنوینشن. اب میں اس کنفیوژن کو کے حوالے سے میں آپ کو نہیں تو وہ جب پیج 941 نا, وہ تو اگر چیف جسٹس کو ریفرنس بھیجیں گے تو چیف جسٹس نے دیکھنا ہے جوریسڈکشن اگر اس کا 191A میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ہی ویسٹ کیا گیا ہے تو اس نے وہاں بھیج دینا ہے, ختم. اور تو کچھ اس میں ایسی بات تو نہیں لگ رہی. ایسی بات ہے سر کہ کیسے چیف جسٹس ہاں میرا پانی دے, آج بھی چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ ریلیونٹ ہو گیا. اس لیے ہو گیا کہ آج بھی جو دو کمیٹیز بنی ہے نا, ایک سیکشن 2 ہے, ایک سیکشن 2A ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی. جی جی, اس میں اگر کوئی کیس کمیٹی میں جائے اور وہ کمیٹی ہیڈ کرتے ہیں چیف جسٹس سیکشن 2A کے اندر, if chief justice or the committee members thinks that this is a matter that should be heard by the constitutional bench, they will simply refer the matter to the second committee constituted under section 2A of the Practice and Procedure Act. Okay? Then this committee will decide that this matter should be faced before a bench and the bench will be constituted under section 2A of the Practice and Procedure Act. ایکسیپٹڈ سر. اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ اس بینچ آنریبل بینچ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اگر ریفر کیا جائے فار دا فل کورٹ. پروسیجر ہے یہاں پر ہمارے سب سے پوچھا جا رہا تھا, ہمیں وے فارورڈ بتایا جائے. یہی وے فارورڈ جو آپ نے فرمایا. نہیں, اب میں سر 190 آپ نے تو کل اپنے اوپننگ آرگیومنٹ میں یہ فرما دیا تھا کہ یہ 24 کے 24 ججوں کو سننا چاہیے. تو یہ تو آپ کا آرگیومنٹ, وی ہیو نوٹڈ دیٹ یو ہیو آسکڈ میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں فل کورٹ کمپرائزنگ 24 ججز. اور اکرم شیخ صاحب نے بھی جو کنکلوڈ کیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جی اس جھگڑے میں پڑنے سے اچھا ہے کہ آپ پورے 24 ججز کو سن لیں. یہ ان کا اپنا ایک کلوزنگ اسٹیٹمنٹ تھا. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. میں نے بھی یہی کہا تھا.